अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी होस्ट हिनाज सलमान। सुबह बखैर आप लोगों को। और कहते ना कि खुश और खुरम रह के ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहिए, चाहे वो कोई भी दिन हो। व्यूअर्स, डिजिटल दौर तो है ही, और सारी रात जो होती है हमारी ऐसी उंगलियाँ चल रही होती हैं रील्स के ऊपर, एक के बाद एक हम देख रहे होते हैं, और एंड में हम दिल चाहता है कि हम लोग कोई ना कोई किसी न किसी इन्फ्लुएंसर की पर्सनल स्टोरी देखें जिससे हमारा मूड खुशगवार हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को इन्फ्लुएंसर्स के साथ, यूट्यूबर्स के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ जोड़ा होता है। उनकी खुशी में वो खुश महसूस कर रहे होते हैं, उनकी गमी में वो गम महसूस कर रहे होते हैं, और एक दिन भी अगर स्टोरी ना आ रही हो तो वो फिर ऐसी कैसराइयाँ लगा रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो गया होगा, पता नहीं क्या मसला है कि आज कोई अपडेट नहीं आई। उनकी अपडेट्स के साथ हमने अपनी ज़िंदगी का जो दारोमदार है वो रखा होता है, और किसी की अगर इंतकाल की खबर सुनाई दे तो पूरा मूड हमारा, पूरा दिन जो है वो ऑफ हो जाता है। और फिर अगर कोई पूछे हमसे कि क्या हुआ तो हम कह रहे होते हैं फ़लाँ शख्स जो का ये शख्स जो है उसका ये फ़लाँ रिश्तेदार जो है वो इंतकाल कर गया है, या कोई ऐसी बुरी खबर सुने। और अगर किसी की हम शादी सुन रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें लग रहा होता है कि उनके जोड़ों से, उनके मलबूसात से, उनके घर के फंक्शंस के साथ, उनके तर्ज़ ज़िंदगी के साथ हमारी ज़िंदगी भी वाबस्ता हो जाएगी। और साथ साथ हमने देखा कि पिछले कई सालों के अंदर जो है 3-4 व्लॉगर्स ने अपना बहुत नाम कमाया, बहुत नाम बनाया, मगर साथ साथ ही ऐसे चल रहा था जैसे कोई ड्रामा चल रहा होता था। पहले ज़माने में हम लोग इंडियन ड्रामास के साथ बहुत महसूस होते थे क्योंकि पूरी स्टोरी चल रही होती थी। एक दिन स्टोरी में ऐसा ट्विस्ट आता था, एक दिन स्टोरी में वैसा ट्विस्ट आता था। तो वही ड्रामास जो हैं आज हमारे व्लॉगर्स जो हैं वो पेश कर रहे हैं, जिनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन स्टार्ट हो चुकी हुई है। अच्छा, अगर हम साइकोलॉजिकली इस हवाले से बात करें तो साइकोलॉजिकली इस रिलेशनशिप को जो है पैरा सोशल रिलेशनशिप्स कहा जाता है, कि ऐसा एक जज्बाती अमल या ऐसा एक्सप्रेशन जिसे किसी फ़र्द, किसी अवामी शख्सियत के साथ ज़हनी, जज्बाती तौर पे, इमोशनली, सोशली हम अटैच हो जाते हैं, और दूसरी तरफ हमारा उनसे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं होता, मगर अटैचमेंट हम लोग ऐसे शो करते हैं जैसे हम उनको बहुत पुराना जानते हों। कहाँ पैदा हुए हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किस डिज़ाइनर के पास जाते हैं, कौन सा मेकअप कराते हैं, किस पार्लर का रुख करते हैं, हमें उनकी तर्ज ज़िंदगी के हवाले से सब कुछ पता होता है। और वैसे उन्होंने कभी हमारे साथ ज़िंदगी में कभी बात भी ना की हो। तो इस रिलेशनशिप के हवाले से अब बात करेंगे कि साइकोलॉजिकली हमें क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। वैसे ही नफ्सी का दौर है, बहुत से हादसात हो जाते हैं, आपको पता है, ज़िंदगी हमारी डिप्रेसिव हो जाती है, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मगर उसके साथ साथ हमने अपने आप को किस से एसोसिएट किया हुआ है। किसी को कौन पसंद है, ड्रामा एक्टर पसंद है, किसी को फिल्म स्टार्स पसंद होते हैं, किसी को इन्फ्लुएंसर्स पसंद होते हैं, किसी को ट्रैवल लॉग्स के अंदर कोई ना कोई इन्फ्लुएंसर पसंद होता है, किसी को खाने के ट्रैवल व्लॉग्स पसंद होते हैं। तो खाना देख देख के ही हमारे मुंह में पानी आ रहा होता है, महसूस हो रहे होते हैं कि ये इस रेस्टोरेंट में भी गया है, ये उस रेस्टोरेंट में भी गया है। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि पैरा सोशल रिलेशनशिप्स जो हैं हमें कहाँ तक लेके जा रहा है, हमारी ज़िंदगियों पे कितना बुरा या अच्छा इम्पैक्ट डाल रहा है। इस इम्पैक्ट के नतीजे में आज हम कहाँ खड़े हुए हैं, उनका लाइफस्टाइल अपनाने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, उन जैसी ज़िंदगी अपनाने के लिए हम क्या कुछ कर रहे हैं, और असलियत क्या है, मगर एक जो फेक डिल्यूज़ वर्ल्ड बनाया हुआ है उसके अंदर हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात मलाइका तारिक, जिनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मलाइका। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम गुड हिना। मलाइका, क्रैक्स ऑफ द स्टोरी, पैरा सोशल रिलेशनशिप्स, ये होते क्या हैं, ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ हुआ है, क्या हम लोग आजकल इन्हीं रिलेशनशिप्स के अंदर घुसे हुए हैं? बहुत ज़्यादा, खास तौर पे हमारे बच्चे और टीनेजर्स बहुत ज़्यादा इन रिलेशनशिप्स में हैं। अब अगर हम बात करें पैरा सोशल होता क्या है, पैरा हम कहते हैं जो रियलिटी से कट ऑफ चीज़ हो। पैरा सोशल मतलब हम ऐसे वन साइडेड रिलेशनशिप में होते हैं जिसमें अगले बंदे को पता ही नहीं होता कि हम उसके साथ कितना क्लोज हुए हैं। आप देखिए हमारे बच्चे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आज उस व्लॉगर ने ये खाना खाया था, मैंने भी वहाँ जाके खाना खाना है, इतना ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो अगर हम बेसिकली पैरा सोशल की बात करें, आप किसी भी मीडिया फिगर से, वो कोई फिल्म आर्टिस्ट है, कोई मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कुछ भी है, आप उनके साथ क्लोजनेस फील कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप है। ये आपका वन साइडेड रिलेशन होता है, क्योंकि हम तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस फील कर रहे होते हैं, उसके खुशी में खुश हैं, गमी में गम है, लेकिन उसको तो शायद पता भी नहीं है कि हम एग्जिस्ट भी करते हैं या नहीं करते। नॉर्मली आजकल ऐसे जितने इन्फ्लुएंसर है बच्चे हमारे पागल हुए उनके लिए, लेकिन उनको तो अंदाजा भी नहीं है कि बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं इन्फ्लुएंसर से।
تو جو انفلوئنسز کر رہے ہیں ہمارے بچے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ ون سائیڈڈ ریلیشن شپ ہے میرے خیال اچھا میں. وہ لوگ تو سم ٹائمز اپنے ویلاگز کے اندر اپنی چھوٹے چھوٹے کلپس کے اندر ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ ایک آف کورس ایک ڈیلولوز ورلڈ میں رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو آڈینس ہے ان سے محظوظ ہو. اٹس اے فن ایلیمنٹ, اٹس اے انٹرٹینمنٹ. وہ انٹرٹینمنٹ ہماری زندگیوں کے اندر ایک سنگینی لے کر آ رہی ہے, بہت زیادہ سیریسنس. کیونکہ دیکھیں نا, اب نارملی وہ تو دکھا رہے ہیں ایک ڈرامٹک چیز دکھا رہے ہیں, اب شاپنگ کر کے آ رہے ہیں, اب یہ چیز کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. اب ہمیں تو فیل ہو رہا ہے کہ وہ ریالٹی میں سب کچھ ویسا کر رہے ہیں, یا سب ریئل میں ویسا ہی ہے. وہ اپنے ریلیشن کو اچھا دکھا رہے ہیں, وہ نئی نئی چیزیں پرچیز کر کے دکھا رہے ہیں, شاپنگس کر رہے ہیں. اب نارملی اگر کوئی ریئل لائف میں بندہ دیکھتا ہے تو وہ اس سے فیل کرتا ہے کہ شاید میرے پاس بھی وہ چیزیں ہونی چاہیے. اب ان کو یہ چیز کا اندازہ بھول جاتے ہیں, یہ چیز وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ ریئل نہیں ہے. جو بھی میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے وہ تو اپنی فیم کے لیے, اپنی چیزوں کے لیے کر رہے ہیں, ویوز کے لیے کر رہے ہیں, اور ہم اس کو کہتے ہیں سر پہ سوار کر لیتے ہیں ہر چیز کو, کہ میں نے بھی وہ کرنا ہے, جہاں سے وہ کھانا کھا رہا ہے میں نے بھی کھانا ہے, چاہے وہ سارا اسٹیجڈ ہو, سارا فری آف کاسٹ ہو. Obviously, لیکن ہم اپنے پیرنٹس کے اوپر یا ہمارے بچے ہمارے پہ وہی پریشر ڈال رہے ہیں, پریشر ڈالتے کہ میں نے بھی وہ چیز کرنی ہے جو وہ فلانا انفلوئنسر کر رہا ہے, میں نے بھی وہ کر کے دیکھنا ہے. اس کے پاس وہ ڈریس ہے, اس برانڈ کے ڈریس سے میں نے بھی وہ لینا ہے. آپ کے پاس کتنے ایسے کیسز آتے ہیں اور آپ ان کیسز کو کیسے ڈیل کر رہی ہیں؟ بہت زیادہ ایسے کیسز آتے ہیں, خاص طور پہ میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو مطلب ہم کہتے ہیں 20s میں جو بچے ہیں یا ٹین ایجرز جو بچے ہیں, کیونکہ اس ایج میں نا آپ کے ہارمونس بہت پیک پہ ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ان کو خوشی بھی بڑی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ ایموشنلی بڑے انسٹیبل سے ہوتے ہیں, ایک دم سے اپ ایک دم سے ڈاؤن. تو اس ایج میں نا بڑے زیادہ وہ اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں چیزوں سے, لوگوں سے. اب اگر ہم بات کریں ان کیسز کو ڈیل کیسے کیا جائے, اب یہ ساری چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اسکرین سے, آپ کا فون, لیپ ٹاپ, کچھ بھی ایسا. سب سے پہلے ہم ان کو کہتے ہیں کہ اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں, آپ تھوڑا لمٹ کر دیں. اور سیکنڈ تھنگ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیرا سوشل ریلیشن شپ ہے, مطلب آپ کی جس میں کوئی ریئلٹی بیس چیزیں نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں جب آپ اس کو کٹ آف کریں گے اپنے ریئل ورلڈ سے تھوڑا سا کنیکشن بڑھا دیں. آپ کے ایسے لوگ, ایسے دوست, فیملی ممبر جو ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, مطلب ان کے ساتھ تعلقات بڑھا دیں. اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک بندے کے 1000 فالوورز ہیں, ہم کہتے ہیں 1000 فرینڈز ہیں, آپ ان کو ایک کو بھی نہیں جانتے, ریئلٹی میں آپ کسی کو نہیں جانتے, تو آپ ریئلٹی میں کتنا اکیلا فیل کرتے ہیں. اب ایسے کیسے جب ہم آتے ہیں, آپ ریئلٹی میں ہم کہتے ہیں کہ 1-2 دوستوں سے رابطہ رکھیں, لیکن رکھیں ضرور, تاکہ آپ کو جب سچ میں کسی کی ضرورت پڑے تو آپ کے پاس کوئی نہ کوئی انسان ہو. کیونکہ دیکھیں جتنا مرضی ہم کہہ لیں سوشل میڈیا پہ جو بھی لوگ ہیں وہ نہ ہی ریئلٹی میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ریئل آئیڈیز ان کے ریئل نیم بھی نہیں ہوتے. اچھا, ہمارا دماغ کسی ایسے شخص کے ساتھ کیوں وابستہ ہو جاتا ہے جس کا سم ٹائمز وجود ہی نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی. تو اس حوالے سے سائیکولوجیکل زبان میں آپ کیا سمجھتی ہیں اس چیز کو ہم کیسے وہ جو ایک ڈیلولوز ورلڈ سے نکل سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کیوں اس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے, یا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں وہ اس کو دیکھنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. اب کسی بھی چیز, کسی نئی چیز کو دیکھتے ہیں نا, تو آپ کے برین میں ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے ڈوپامین کے نیم سے. اب ایک دفعہ آپ کو ڈوپامین ملا ہے, خوشی ملی ہے, دوسری دفعہ آپ کا دل کرتا ہے مجھے اگلی دفعہ وہ دوبارہ وہی خوشی ملے, آپ اگلے دن پھر دیکھیں گے, ایک لوپ بن جائے گا, سائیکل بن جائے گا. اب جس دن آپ کو وہ چیز نہیں ملے گی, اس ولاگر کا ولاگ نہیں آئے گا یا اس ڈرامے کی ایپیسوڈ نہیں آئے گی, تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کیوں نہیں آیا, آپ کا وہ ڈوپامین لیول لو ہو جاتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا بچے اداس ہو جاتے ہیں, کوئی ڈرامے کی ایپیسوڈ نہیں آئی, کبھی اس کے ولاگر کا فیوریٹ ولاگر کا آج ولاگ نہیں آیا, بچے بڑا ڈسٹرب فیل کر رہے ہوتے ہیں, مطلب لو فیل کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دیکھیں آپ کے برین کے کیمیکل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آہستہ آہستہ جو میں نے نوٹس کیا کہ بچے اس چیز کے ایڈکشن کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے ملائکہ, بالکل ہم اس پہ مزید ڈسکس کریں گے کہ سیلیبریٹیز اور جو انفلوئنسرز ہیں ان کی جو شادیاں, بریک اپ یا انتقال ہوتے ہیں تو ہم کیسا محسوس کرتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ڈیجیٹل ورلڈ, انفلوئنسرز, ٹک ٹاکرز, یوٹیوبرز, انسٹاگرامرز, اسنیپ چیٹرز, یہ تمام لوگ جو ہیں ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں. ان کی غمی میں ہم غم کرتے ہیں, ان کی خوشی میں ہم خوشی محسوس کرتے ہیں. اصل میں ہو کیا رہا ہے اور ہم نے اس چیز کو ختم کیسے کرنا ہے, کیونکہ اس سے بہت نیگیٹیوٹی پھیل رہی ہے. سم ٹائمز وہ چیزیں ہوتی بھی نہیں ہیں جس کو ہم ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملائکہ, وی ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ یہ شادی ہو جائے, بریک اپ ہو جائے, انتقال ہو جائے, شدید اداسی فیل کرنا. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو کیا یہ نارمل ہے؟
بالکل نارمل نہیں ہے. اب دیکھیں ایک حد تک آپ چیز فیل کر رہے ہیں وہ نارمل ہے. آپ کو فیل ہوا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو آپ نارمل فیل کر رہے ہیں. اگر آپ کی ڈیلی لائف اس سے امپیکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, بچے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. میں نے یہاں تک کیسز دیکھے ہیں, ان کے کسی ولاگر کے کسی سیلیبریٹی کی ڈیتھ ہو گئی جس کو وہ آئیڈیلائز کرتے تھے, دیکھتے تھے, بچے کھانا پینا نہیں کر رہے, ان کو ڈریمز میں وہ چیزیں آ رہی, اتنا زیادہ وہ ٹرامیٹک فیل کرتے ہیں. تو اب دیکھیں یہاں تک جب بندہ آ جاتا ہے تو یہ چیز نارمل نہیں ہے. ایک نارمل لیول کی اگر آپ کو اداسی ہو رہی ہے, سیڈنس ہو رہی ہے تو وہ اوکے ہے. لیکن اگر آپ کو اس کی روٹین چینجز آنا شروع ہو گیا, آپ کی روٹین ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے, آپ نے اپنی روٹین کے کام سکپ کرنا شروع کر دیے, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ چیز نارمل نہیں ہے اور اس کو فوراً سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس کون کون سے کیسز آتے ہیں جن کو آپ دیکھتی ہیں, سمجھتی ہیں کہ کین بی ٹاک اباؤٹ اٹ, بیکاز سوسائٹی کی اویئرنیس بھی تو ایک بہت بڑا کام ہے نا. اچھا, میں نے بہت سارے کسی اس طرح کے دیکھے ہیں کہ بچے کسی بندے کو آئیڈیلائز کر کے اس میں ان کو اتنا زیادہ آئیڈیلائز کرے ہوتے ہیں کہ کمپیریزن کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جیسے ڈپریشن, انزائٹی کے کیسز میرے پاس آتے ہیں. سیکنڈ, اگر ہم بات کریں کہ دیکھ کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو, کہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ ہر چیز دکھائی جاتی ہے, انفلوئنسر ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیم کے لیے. تو میرے پاس بچے ڈرگ ایڈکشن کے بڑے کیسز آتے ہیں اس میں, کہ بچے دیکھ کے کہ وہ کر رہے ہیں میں بھی کر کے دیکھتا ہوں. ویپنگ کلچر ہے, اسموکنگ کلچر ہے, وہ چیزیں دیکھ کر جو ہے آٹومیٹکلی کر رہے ہیں. جب سے انفلوئنسرز کا ٹرینڈ زیادہ آیا, مجھے لگتا ہے ویپنگ کلچر بہت بڑھ گیا. ایک ایز اے ٹرینڈ لیتے ہیں بچے, اس چیز کو ہارمفل تو لے ہی نہیں رہے. تو ایسے بہت زیادہ میجر کیسز بھی آتے ہیں. اور دوسری بات, اگر ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا کو جب ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں انفلوئنسرز کو یا کسی کو بھی, تو ہماری اپنی لائف بہت زیادہ اکیلی ہو جاتی ہے. کہ نارملی اگر ہم دیکھیں ہم ہر ٹائم فون میں ہیں, ان کو ہم ہم کاپی کر رہے ہیں, ہمارے جو اپنے ریلیشن شپ ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں, ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کچھ لوگ, کچھ فیملیز انفلوئنسرز کو بلاتی ہیں, ان کو گفٹنگ کرتی ہیں, اور وہ اچھا محسوس کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعلق رکھیں. تو یہ چیزیں جب باقی لوگ دیکھتے ہیں, آف کورس ہر بندے کے اتنے وسائل نہیں ہوتے, ہر بندے کے اتنے ڈفرینٹ پرابلمس ہوتے ہیں, یہ کیسا امپیکٹ پڑتا ہے؟ بہت نیگیٹو سوشل کمپیریزن آ جاتا ہے نا, کہ مطلب وہ یہ چیزیں کر رہی ہیں میں کر نہیں پا رہا. ان کے اندر انزائٹی, ڈپریشن کے سمٹم آنا شروع ہو جاتے ہیں, لونلینس کی فیلنگز آنا شروع ہو جاتی ہے. جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں خود سے تو آپ اپنے اندر کی پازیٹیوٹی بھی نہیں دیکھ پاتے, آپ کو ہر چیز نیگیٹو لگنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ لے کے آتا ہے لوگوں کی لائفز پہ بھی اور ان کے اوور آل روٹینز پہ بھی. کیا کرنا چاہیے ایسے بچوں کے لیے, کیا کرنا چاہیے ایسے ٹین ایجرز کے لیے جو کہ اس چیز میں آج بھی گم گئے ہیں اپنی زندگیوں میں, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ان کو سب سے پہلے اگر پیرنٹس, ان کے کیئر ٹیکر جو بھی ہیں, ان کو چاہیے کہ ان کو نارمل جو موبائل فون والی لائف ہے, اسکرین ٹائم سے تھوڑا سا دور کر دیں. ان کو ایسی ایکٹیویٹیز, آپ نے دیکھا آج کل تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے فونس پہ آ جاتے ہیں, مطلب ہم کہتے ہیں بائی برتھ ہی بچہ فون پہ آ جاتا ہے, دیکھ رہا ہے چیزیں. جب اتنی چھوٹی ایج سے ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں یہ چیزیں اسکرین ٹائم, تو انہوں نے اسی چیز کو آئیڈیلائز کرنا ہے. کوشش کریں بچوں کا اسکرین ٹائم لمٹ کر دیں. بچے ہیں آپ کے ٹین ایجرز ہیں, ان کو ریئل لائف مطلب ٹائم دیں, ریئل ورلڈ ٹائم دیں, ان کے ساتھ باہر جائیں, آؤٹنگز کریں تھوڑی سی, تاکہ ان کو ریئل لائف ایکسپیرینسز کا اندازہ ہو سکے. ہمارے جو بچے ہیں نا, انہوں نے اسکرین میں ہی دیکھا ہے سب کچھ, ٹھیک ہے, اسی کو بس فالو کر رہے ہیں. ریئل لائف کا ایکسپیرینس ان کو بالکل زیرو ہو گیا ہے. ان کو یہ ختم کرنا چاہیے, ان کو سکھانا چاہیے کہ کمیونیکیشن کتنی ضروری ہے لائف میں, اور آپ کے ریئل لائف فرینڈس بھی ہونے چاہیے. یہ چیزیں مجھے لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر یا فیملی کو ہی گائیڈ کرنی چاہیے اپنے بچوں کو. اچھا, اس طرح کے جو کلپس آتے ہیں مزدہ, کبھی وہ اسٹیج شادی کر لیتے ہیں, کبھی وہ طلاق دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ پھر کوئی نہ کوئی دوسری ایسے کر لیتے ہیں, ریلیشن شپ میں شروع ہو جاتے ہیں لوگ. پھر آپ کو پتا ہے کیس تھا ڈکی بائی کا, کس طریقے سے وہ پیسے کما رہے تھے, اور جو بھی اس کے بعد ان کے محرکات نکلے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے سائیکولوجیکل امپیکٹ تو ہم نے دیکھا ہے, لیکن گھر میں والدین اب اور مزید کیا کریں؟ کاؤنسلنگ کرائیں ان کی, یا فونز لینا تو خالی ایک چیز نہیں ہے؟ نہیں, بالکل, وہ تو دیکھیں آپ لے سکتے بھی نہیں ہے, کیونکہ موسٹلی بچوں کا کام بھی فونز پہ ہی ہے آج کل, ٹھیک ہے. تو ایک تو لمٹ کریں, لینے کے بات نہیں ہے. آپ یہ کہہ دیں کہ اس ٹائم تک آپ نے فون یوز کرنا ہے, اس ٹائم تک نہیں کرنا. ایک ٹائم رکھ لیں, جیسے رات کو 10 بجے آپ کو سونے کا ٹائم ہے, اس کے بعد آپ کا فون نہیں یوز کرنا. اور دن میں بھی آپ ان کو, بچوں کو کہیں کہ آپ تھوڑا ٹائم ہمارے ساتھ اسپینڈ کریں, یا تھوڑا ٹائم اپنے جو دوست ہیں باہر ان کے ساتھ کوئی گیم وغیرہ کریں, فزیکلی کوئی جم وغیرہ کریں, جس سے ان کا مائنڈ ڈائیورٹ ہو سکے. سیکنڈ تھنگ, اگر میں بات کروں تو جب اگر موبائل فونس کا استعمال بہت زیادہ بچے کر رہے ہیں, تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کو, اگر ان کی لائف ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا, آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کسی تھراپسٹ کے پاس بھی لے کے جا سکتے ہیں. اس کنڈیشن میں کہ آپ سے بچے کنٹرول نہیں ہو رہے, بچے بہت زیادہ پیک پہ پہنچ گئے ہیں. کہ میں نے ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کہ بچے انفلوئنسر کو کاپی کرتے کرتے مطلب اپنی آئیڈینٹی ختم ہو جاتی ہے.
کھانا ان کی مرضی سے ہے, کپڑے ان کی مرضی سے. جب یہاں تک لائف پہنچ جائے تو اوبیسلی پیرنٹس کے کنٹرول میں تو نہیں رہتی. کرمنل ایکٹیویٹیز کتنی بڑھ گئی ہوئی ہیں. آف کورس ایک بچہ جو ہے جب وہ دیکھتا ہے اس کے پاس یہ ہے تو وہ پھر چھینا چھپی شروع کر دیتا ہے, کرائمز میں آ جاتا ہے. بالکل, ہم نے بہت بار ایسا دیکھا کہ گولیاں بھی چل گئیں, اور بہت بار ایسی ہم نے چیزیں دیکھی ہے جو جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دیا, ڈرگ کیسز کی طرف بچے بہت زیادہ جا رہے ہیں. تو کرمنل ایکٹیویٹیز مجھے جہاں تک میرا خیال ہے, میں نے کیسز دیکھے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جب آپ کمپیریزن میں آتے ہیں نا, آپ کسی چیز کا خیال نہیں کرتے, چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہ ساری چیزیں ہوں, تو آپ اس میں آپ چوری بھی کر لیتے ہیں. کہیں سے پیرنٹس کے پیسے آپ چوری کر رہے ہوتے ہیں, کوئی فیشن کاپی کرنے کے لیے, کوئی ٹرینڈ کاپی کرنے کے لیے, یا آپ کوئی ایسا ٹرینڈ کاپی کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کے گھر میں گھس کے کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے, یا کوئی مطلب ڈفرینٹ چیزیں آج کل چل رہی ہے نا. تو یہ چیزیں بہت نیگیٹیولی لے کے آ رہی ہیں, ہماری سوسائٹی میں بہت نیگیٹیو امپیکٹ لے کے آ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ ملائکہ طارق. اور بالکل ہم نے آج بات کی ہے سائیکولوجیکلی بچے جو ہیں انفلوئنسرز سے, یوٹیوبر سے, انسٹاگرامر سے جو ہے محظوظ ہوتے ہیں, ان کی اپنی لائف کتنی خراب ہو رہی ہے, اس کا اندازہ لگانا تو مشکل ہو گیا ہے, مگر ہم پیرنٹس کا, ہماری سول سوسائٹی کا کام ہے اس کو دیکھیں. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. یورپ میں تعلیم, روزگار اور بہتر مستقبل کی تلاش میں پاکستانی نوجوان جو ہیں ایک ان کے لیے ایک بہت بڑا خواب بن چکا ہوا ہے, اور وہ ڈفرینٹ طریقوں سے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ جا کے وہاں سیٹل ہو جائیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزاز ایکوائر کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیسے تیار ہونا ہے, کیا پریپریشنز ہونی چاہیے, کیا ٹیسٹ ہونے چاہیے, اور کیسے آپ لیگل طریقے سے جو ہے وہ ویزا اٹین کر سکتے ہو. اور اگر ہمیں گیلپ کے مطابق ایک بتائیں آپ کو تو فیکٹس اینڈ فگرز, تو پاکستان اور یورپی کمیشن کے مطابق گزشتہ برس جو ہے لاسٹ ایئر جرمنی نے پاکستانی درخواست گزاروں کو 1,10,586 سے زائد ویزے جاری کیے ہیں, جو کسی بھی یورپی ملک کی جانب سے پاکستانیوں کے لیے ایک کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ تعداد ہے اور بہت خوشائند بات بھی ہے. اور اس فہرست میں اٹلی جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے, جس نے 70,196 ویزے جاری کیے ہیں, جبکہ نیدرلینڈز کی بات کریں اور اسپین کی بات کریں تو وہ تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ اس وقت آ رہی ہے. اچھا, بات یہ ہے کہ جرمنی پاکستانیوں کے لیے اتنا پرکشش کیوں بنتا جا رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ حالانکہ لینگویج از اے بیریئر اوور دیئر, بٹ اسٹل لینگویج آپ اگر ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں, لیولز پاس کر لیتے ہیں, تو وہاں آٹومیٹکلی آپ جو ہے سیٹل ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہم لوگ بار بار اس پہ آپ کو الرٹ دیتے ہیں کہ پلیز فراڈولنٹ سے, اور جو بہت سے ایسی کمپنیز ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جھانسا دیتے ہیں کہ آپ کو اتنے پیسے دیں گے ویزا مل جائے گا, تو آپ اس جھانسے میں مت آئیں, کیونکہ اس پراپر پروسیس اینڈ یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس کے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے ممکن نہیں ہو سکتی. اور غلط انفارمیشن, غلط معلومات, غلط قسم کی فیک ڈاکیومنٹیشن دینا بھی ایک بہت سنگین جرم ہے. ہم آج انہی سوالات پہ بات کریں گے کہ فرانس کا, جرمنی کا, اسپین کا, نیدرلینڈز کا ویزا جو لینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے, کون سے ڈاکیومنٹیشنز کی ضرورت ہے, اور کیسے جو ہے آپ ٹیسٹ اور لیول پاس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے معروف ویزا کنسلٹنٹ حامد نبیل صاحب. السلام علیکم حامد صاحب. وعلیکم السلام. ہینا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا حامد صاحب, lot of students wants to go abroad. Exactly. یہ تو بات ہے, یہ تو میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اچھا ویزا کنسلٹنٹ کے بارے میں پلیز بتائیں, بیکاز وہ فرادز کے ساتھ جو ہیں بہت تنگ آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ہو بھی چکے ہیں, کچھ پیسے وہ گوا بھی چکے ہیں. بالکل ایسے کہ آپ کو اتنا پیکج دیں گے تو اتنے میں ویزا مل جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. آپ کے مطابق یورپ کا ویزا اٹین کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یورپ کا ویزا آپ کو ملنا ہے آپ کی پروفائل پہ, آپ کے ایجوکیشن کریڈینشلز پہ, آپ کے لینگویج ٹیسٹ پہ, ان دا سیم ٹائم کہ ہاؤ مچ گیپ یو ہیو بٹوین یور اسٹڈیز. جتنا زیادہ گیپ ہے ڈیفینیٹلی اتنے لو چانسز ہیں. جینین اسٹوڈنٹ وہ ہے جو کنزیکٹیو اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کر رہے ہیں اینڈ ہی اور شی از ولنگ ٹو پروسیڈ. لائک میں اگر آپ کو ایگزامپل دوں کہ اگر آپ نے بیچلر میں جانا تو میکسیمم جو آپ کا گیپ ایکسیپٹیڈ ہے نا وہ اپ ٹو 5 ایئرس ہے. ان دا سیم ٹائم اگر آپ ماسٹرس کی بات کریں گے آفٹر بیچلر تو اپ ٹو 10 ایئرس آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار دا سیک آف ماسٹرس ڈگری. یس, اف یو ہیو اے گیپ. آپ یہ بریکٹ کو اگر مائنڈ میں رکھیں اور دین آپ اپلائی کریں تو آپ نے اس کنٹری کی ویزا ریشو دیکھنی ہے اور وہاں کی ریکوائرمنٹس کو دیکھنا ہے. اف یو آر فلفلنگ دیٹ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دیر از اینی ایشو کہ ایمبیسی آپ کو ویزا نہیں دے گی. دے آر ولنگ ٹو گیٹ دا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ان دیئر کنٹریز.
बट उनको जेन्युइन स्टूडेंट्स चाहिए. पैसा वहीं से आता है ना? Definitely. They want वो to earn business- money. they They will have get the like business. versatile universities all over the world. They will get the business from the international students as well. They will get the manpower from them. जब वो वहाँ जाएंगे तो वो वही उनको काम मैन करेंगे। पावर प्रोवाइड करेंगे. वो अल्टीमेटली उनकी मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगी. साथ ही अल्टीमेटली उनके पास बिजनेस भी आना स्टार्ट हो जाएगा. अच्छा, जर्मनी तो ऑफ कोर्स हम लोग काफी अरसे से बात कर रहे हैं कि वीजास खुल गए हैं वहाँ हो रहा है. फ्रांस के हवाले से आप क्या कहेंगे? हाउ लीनियंट फ्रांस इज इन गिविंग अ वीजा? बिफोर दैट स्टूडेंट्स जो थे वो अप्लाई कर रहे थे अपॉन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी लेटर. And mostly students they are getting the acceptance in the for the PG program, for the masters program. But अगर हम bachelor की बात करते थे तो they are getting the refusals. अब उसका जो main reason था वो था lack of communication. Because फ्रांस में जब भी आप अप्लाई करते हैं तो यू शुड गो फॉर द कैंपस फ्रांस वैलिडेशन. कैंपस फ्रांस की वैलिडेशन के बाद आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है एंड इट विल टेक नियर अबाउट टू 30 to 45 मिनट्स. वो बेसिकली असेस कर रहे होते हैं कि यू आर एबल टू गेट द अंडरस्टैंड ऑफ देयर एक्चुअल द एजुकेशन सिस्टम. कि आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको समझ भी आएगी कि व्हाट एक्चुअली दे आर गोना टॉट यू. मसला है वहाँ का. French is basically the language, but they are offering the programs in the English language as well. अच्छा, अब लीनियंसी हो गई भी है. हाँ जी, leniency होगी, but you should get the IELTS or the PTE. Language exam is really important. अच्छा, वो जो टेस्ट होते हैं, आइल्स होता है, डुलिंगो होता है. हाँ जी. अब कहाँ डुलिंगो चलता है, कहाँ आइल्स चलता है? IELTS is a majority. Basically आप वर्ल्ड वाइड अप्लाई करेंगे तो IELTS will be accepted. Duolingo के साथ आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस आ जाते हैं कि you are not able to get the admission in all universities with the Duolingo. Duolingo के साथ ऑप्शंस लिमिटेड होने की वजह से हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते स्टूडेंट को कि आप Duolingo की तरफ जाएं. हम यही रिकमेंड करते हैं कि IELTS या पीयरसन की तरफ जाएं, द PTE करें आप. हाँ जी, उसका ये बेनिफिट होगा अल्टीमेटली कि आपके पास वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो एक्सेप्टेड है. सब यूनिवर्सिटीज उसको एक्सेप्ट कर रही हैं. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो वो अगर स्टूडेंट कर लेता है उसके बाद उसके पास एक वास्ट ऑप्शंस आ जाते हैं, देन ही इज एबल टू गेट द एडमिशन इन एनीवेयर द होल वर्ल्ड. वर्कमैन फोर्स, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है तो आपको वीजा मिल जाए. बिल्कुल. आपको पता है कि जर्मनी चांसलर कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड प्रोवाइड कर रहा था फॉर द स्किल्ड प्रोफेशनल्स. In the same time, Australia, Canada, Norway, USA, these countries are offering the skilled immigration to the professionals. कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, you have a 16 years education, then you should apply for these opportunities. और कितना आसान है, कितनी देर में उनकी ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है? If you have good profile, then you are able to get the visa within 4 to 6 months or maximum 1 year. अच्छा, बेसिकली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है. प्रॉपर इमिग्रेशन हो जाती है. प्रॉपर इमिग्रेशन हो जाती है. ठीक है. अच्छा, मुझे भी बताइएगा कि जर्मनी, आपने फ्रांस के बारे में बताया है कि किस तरीके से जो है अब इजी हो गया, लीनियंसी हो गई भी है. जर्मनी के बारे में हम बात कर रहे हैं. नीदरलैंड्स के हवाले से आप क्या समझते हैं? फिनलैंड के हवाले से आप क्या समझते हैं? वहाँ कितना आसान है? स्पेन के हवाले से आप क्या कहते हैं? अगर आप पर्टिकुलर नीदरलैंड्स की बात करेंगे तो नीदरलैंड इज़ वन ऑफ द कंट्री विच वन अलाउड यू कि आप अपने स्पाउस को, अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आ सकते हैं. इन द सेम टाइम फिनलैंड इज़ गिविंग यू सेम अपॉर्चुनिटी. स्पेन का सम हाउ फॉर नाउ थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू आ रहा है. वीज़ा अपॉइंटमेंट्स इज़ क्वाइट टफ फॉर द स्टूडेंट्स, बट अल्टीमेटली वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स वुड बी ईजी. Portugal definitely there is appointment issue as well. अच्छा, कि बहुत लोड है. Exactly, the volume of application बहुत ज़्यादा जा रहा है. आपको पता है जहाँ का ट्रेंड बनता है पाकिस्तानी वहाँ पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पर बैकलॉग आ जाता है जिसकी वजह से लोगों को सफ़र करना पड़ता है. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? मैंने ये भी सुना था कि एक सर्टेन अमाउंट को आपको वहाँ रखवानी पड़ती है. वो क्या सिलसिला है? जब आप अप्लाई करते हैं जर्मनी में तो यू नीड टू गेट द ब्लॉक अकाउंट. ओके. ब्लॉक अकाउंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट है, 11,000 यूरो आपने वहाँ पर फिक्स डिपॉजिट कर देना है. उसका जो एक पर्टिकुलर रीज़न है वो ये है कि जब वहाँ पर स्टूडेंट जाएगा तो स्टूडेंट वहाँ पर उस अमाउंट को यूज़ कर सकता है मंथली बेसिस पे. उसका एक वो कोटा डिसाइड कर लेते हैं लाइक 700 to 800 यूरो. जो भी लिविंग एक्सपेंस चल रहा होता है यूरोप का अराउंड 817 यूरो फॉर नाउ चल रहा है. फ्रांस के अंदर तो यूरोप का एक स्टैंडर्ड अपना है तो वहीं सब SOPs अप्लाई होती हैं. बट अगर आप पर्टिकुलर बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट की तो अदर देन ब्लॉक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट की एक पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड करनी पड़ती है जो आपकी लिविंग एक्सपेंस और आपकी रेस्ट ऑफ द ट्यूशन फीस जो यूनिवर्सिटी की होती है उसको कवर अप करती है. तो हम स्टूडेंट को यही रिकमेंड करते हैं कि प्रॉपर कैलकुलेटेड अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए फॉर गेटिंग द वीज़ा. अब बेसिकली लोगों को यही नहीं पता होता कि उनको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड कितनी है. कैलकुलेशन का मसला आता है.
آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ 25 لاکھ کی آپ بینک اسٹیٹمنٹ رکھتے ہیں تو آپ یورپ اپلائی کر سکتے ہیں, جبکہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ نیئر اباؤٹ 10,000 یورو تو آپ کا لیونگ ایکسپینس بن رہا ہے وہاں پر ایئر, اور آپ 3 ایئرس کی ڈگری وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ نے 1 سال کی تو لیونگ ایکسپینس ان کو شو کرنا ہے, جس کی وجہ سے ریجیکشن آتی ہے. لوگ بیسیکلی ڈاکومنٹیشن, جب آپ کی لیک آف ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے آپ کے ریفیوزلس آتے ہیں, وہ ایک میجر ریزن ہے. اف یو آر گیٹنگ دا پراپر ڈاکومنٹیشن بائی دا ایکسپرٹ ون, دین الٹیمیٹلی دیر از اے ہائی چانسز کہ یو ول گیٹ دا ویزا. اچھا, اسٹوڈنٹس کے اندر آپ میں نے یہ بھی سنا ہے, آپ مجھے رہنمائی فرما سکتے ہیں کہ ایڈمیشنز ہو گئے ہوئے ہیں, سب کچھ ہو گیا ہوا ہے, لیکن ویزا نہیں آیا. دیکھیں اس کے ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں کہ آپ نے اپلائی خود کیا ہے. اگر آپ نے اپلائی خود کیا تو یو آر ناٹ ایکسپرٹ ون, یو شوڈ ناٹ گیٹ دا ایڈمیشن لیٹر فار ناؤ. الٹیمیٹلی اگر آپ کے پاس ایڈمیشن لیٹر نہیں آیا تو امبیسی کی طرف نہیں جا سکتے. بٹ اگر ہم ایک کنٹری کی بات کریں, اٹلی کی بات کریں, تو اٹلی نے اس دفعہ اپوائنٹمنٹس خود پرووائڈ کی ہیں اسٹوڈنٹس کو, اور انہوں نے ایک کوٹا ایلوکیٹ کر دیا دیٹ وی ول گیٹ دا 3200 اسٹوڈنٹس فرام دا اوورسیز, کہ ہم نے 32 اسٹوڈنٹس کو اس دفعہ 3200 ویزاز دینے ہیں اس دفعہ. انہوں نے خود سمری بھجوائی ہے امبیسی کو, امبیسی کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو ای میل آئی ہے کہ آپ نے اس ڈیٹ پہ آنا ہے اور آپ کی اس دن آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے. یہ ساری ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ نے ساتھ لے کر آنی ہے. اب اسٹوڈنٹ گیٹ کنفیوز کہ انہوں نے ڈاکومنٹیشن کیا لے کے جانی ہے. اب ہر یونیورسٹی کا ایک ڈفرنٹ کرائیٹیریا ہے. اب وہ یونیورسٹی کا کرائیٹیریا جب تک آپ فلفل نہیں کرتے ہیں, اینڈ یو ول گو ٹوورڈز امبیسی, تو یو ول گیٹ دا ریفیوزل. اب اگر آپ میجورٹی کا دیکھا جائے تو اوور آل visas is not a big issue. Main thing is your documentation. If you are good enough in your documentation, then ultimately there is high chances you will get the visa. But اس کے لیے آپ کو اپنی documentation according to their requirements complete کرنی پڑیں گی and get your file towards embassy. پاکستانی اسٹوڈنٹس انٹرویوز میں کتنے جھجکتے ہیں؟ پاکستانی اسٹوڈنٹ میجورٹی بہت جھجکتے ہیں. there is a lot of agitation. وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے لگتا ہے پتہ نہیں جیسے کیا کرنے لگے ہیں. موسٹلی اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں, پینک ہو جاتے ہیں. کیا مطلب کہ کوئی ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے ساتھ, یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے, یا اپنے آپ کو وہ نہیں کر سکتے, اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے, یا پرسنالٹی ٹریٹس کا ایشو ہے؟ اصل میں گرومنگ کا ایشو ہے مینلی. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو گرومنگ کا ایشو ہے. دیر از اے لاٹ آف ایشو ان دا گرومنگ. ایکسپوجر نہیں ہے. ایگزیکٹلی, ایکسپوجر نہیں ہے. دے آر ناٹ سوشلائز. ان کی لائف لائک صرف فیس بک اور انسٹاگرام تک ہی ہے. وہ لوگوں کو جا کے ملتے نہیں ہیں, ڈفرینٹ لوگوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے. لیکن ایسے بھی نہیں ہے کہ سارے اسٹوڈنٹس ایک جیسے ہوتے ہیں. ہمارے پاس کئی ایسے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. وین ایور دے گونا گو فار دا انٹرویو تو وہ فرسٹ اٹیمپٹ میں کلیئر کر لیتے ہیں. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نے پریپیئر کرنا پڑتا ہے, ہمیں ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہاؤ یو ول گو فار دا انٹرویو. جب آپ نے انٹرویور کے ساتھ بات کرنی ہے تو ہاؤ یو گونا یا آئی کانٹیکٹ ود دیم اینڈ ہاؤ یو گونا ایکسپلین اباؤٹ یور سیلف. یورپ کا اسٹوڈنٹ کا ایک کیس کتنے مہینوں میں آپ کلیئر کروا لیتے ہیں؟ یورپ کا ایک کیس ود ان 3 to 4 months کلیئر ہو جاتا ہے. بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کنٹری پہ. اگر آپ فرانس کی بات کریں گے تو 3 to 4 months. اگر آپ جرمنی کی بات کریں گے اٹ ول ٹیک سیم ٹائم. اگر آپ اٹلی کی بات کریں گے تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اٹ ول ٹیک نیئر اباؤٹ 4 to 6 months. اچھا, کنٹری ٹو کنٹری چیزیں ویری کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ یو کے کی بات کریں گے تو اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 2 months. the student will clear. Suppose اگر آپ سپتمبر کی بات کر رہے ہیں تو سپتمبر intake is still open and admissions are still on. ایڈمیشنز تو آن ہے, بالکل. ہاں جی, اگر ابھی اسٹوڈنٹ اپلائی کرتا ہے تو ود ان 2 months لائک جولائی اینڈ اگست, سپتمبر میں ہی ول فلائی دیئر. اتنا آسان ہے, اتنا ایزی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن پراپر ہے تو یو ہیو اے گڈ فائنینشیلز, یو ہیو اے پروف آف فنڈ. ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے آپ مجھے لسٹ بتائیں کہ واٹ از نیڈیڈ. Initially we need to get the identical documents. In the same time after that matriculation, intermediate, اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو these two documents are required. اگر آپ ماسٹرز کے اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلر اینڈ ماسٹرز. ہماری ایکویلنس جو بنتی ہے وہ ان کی کرائیٹیریا کے اوپر فال کرتی ہے. Yes, definitely. If you have a bachelor degree in Pakistan then ultimately we are fulfilling their requirement as well. ہم وہاں پر ماسٹرز ڈگری کے لیے اپلائی کر ہی صرف اس بیس پہ رہے ہیں کہ وی ہیو 16 years ایجوکیشن اینڈ وی آر فلفلنگ دیئر کورس آف کانٹینٹ. اچھا, یہ بھی مجھے بتائیے گا حامد صاحب کہ پاکستانی یونیورسٹی کا جو گریجویٹ ہوتا ہے جب آگے جاتا ہے ماسٹرز کے لیے یا کسی بھی اور پروگرام کے لیے, تو پاکستانی یونیورسٹیز ریکگنائز کرتے ہیں وہ لوگ؟ پاکستانی یونیورسٹی ڈیفینیٹلی ریکگنائز کرتی ہیں. اس کے لیے وہ HEC اٹیسٹیشنز ریکوائر کرتے ہیں کہ you will get the attestation from the Pakistan HEC, the Higher Education Commission, then you will go for the admissions and so on, other things. IBCC, MOFA and the HEC is really mandatory for nowadays. اور ماسٹر سے پہلے کوئی ٹیسٹ جو ہوتا ہے؟ ماسٹر سے پہلے یونیورسٹی کے اپنے انٹرنل سم ہاؤ ٹیسٹ ہوتے ہیں
इन द सेम टाइम मोस्टली वो रिक्वायर्ड सिर्फ इंग्लिश टेस्ट ही करते हैं, एज सच कोई प्रोफेशनल टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता लाइक द लाइसेंसिंग टेस्ट। और गैट वगैरह कुछ नहीं रिक्वायर्ड होता? नो, तो वहाँ एप्लीकेबल नहीं है। यस, ठीक है, इसका मतलब है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कर सकते हैं जी, एक्सेल अगर उनकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो और अच्छे इदारों के साथ वो वाबस्ता रखें अपने आप को। Exactly. तो थैंक यू सो मच अमिन नबील साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same here. और हमने आज बात की है वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से। आप लोग प्लीज़ जो अप्लाई कर रहे हैं अपने ये देख लें कि आप जिनके थ्रू कर रहे हैं, जो एजेंट्स हैं आपके वीज़ा कंसल्टेंट्स हैं, वो नरिश्ड हैं, रिलायबल हैं, उनको बिल्कुल पता है चीज़ों के बारे में, तो प्लीज़ उन पर रिलाई करें। और उसके साथ साथ अपने रिसर्च भी करें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं, अपने बारे में बताना पड़ जाए तो आपको प्लीज़ इस हवाले से भी पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के हवाले से चेकलिस्ट को पूरा रखें। और ऑफ कोर्स बेस्ट ऑफ लक टू ऑल पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गो अब्रॉड एंड स्टडी एंड कम बैक टू पाकिस्तान एंड वर्क। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तान समेत दुनिया के ममालिक जो हैं वो गर्मी की लपेट में हैं और कहते ना कि दर्जा हरारत बढ़ रहा है और हमारी जो लाइफस्टाइल है, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी जो है मुतासर हो जाती है। बल्कि इंसानी सेहत के हवाले से बात करें, आपको पता है कि गर्मी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हैं वो इंसान को फेस करनी पड़ती हैं। हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अगर हम आज बात करते हैं, इसमें जो होता है कि अगर हमारे पानी की कमी हो जाए हमें, या हम डिहाइड्रेट हो जाएं, या हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे चला जाए, जिसकी वजह से समटाइम्स हाई ब्लड प्रेशर में फालिज हो जाता है, दिमाग की शरियानें जो हैं वो फट जाती हैं, या दिमाग की शरियानों में जो है वो क्लॉटिंग हो जाती है। लो ब्लड प्रेशर के अपने डिफरेंट असरात होते हैं। वो इंसान जो होता है वो बिल्कुल जो कहता है ना कि कोमा में चला जाता है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत परेशान कुन हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज हो जाना या कोमा में चले जाना। हाई ब्लड प्रेशर के हवाले से जो है फालिज का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा लोगों में देखा जा रहा है। फालिज जो है वो क्यों होता है? अक्सर मैंने देखा है कि लोग सारों साल जो हैं वो बेड पे लेटे होते हैं, जहाँ वो पाइप से ज़रिए उनको खाना जा रहा होता है, एक साइड उनकी मुतासर हो रही होती है और पता लगता है कि उनको फालिज हुआ था। फालिज किस वजह से हुआ था? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुआ था। हाई ब्लड प्रेशर का मौसम से क्या ताल्लुक है? हाई ब्लड प्रेशर जो हैं वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालते हैं और गर्मियों में फालिज का खतरा क्यों बढ़ जाता है? खासतौर पर शदीद गर्मी में जो स्ट्रोक होता है, वो स्ट्रोक जो होता है वो कहाँ जाके हमारे जो खून में जो है क्लॉट्स पैदा कर देता है, हमारी वेन्स में क्लॉट्स पैदा कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो जो है उसमें कमी आती है और इंसान जो है उसको पैरालिसिस हो जाता है, पैरालिसिस अटैक्स शुरू हो जाते हैं और कोई ना कोई हिस्सा जो है आपका मुतासर होता है। तो हम इन सवालात का जवाब लेंगे आज और हमारे साथ मौजूद है मारूफ माहिर तिब हकीम फरहान हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप फरहान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह के बाद आए हैं। बस कुछ मसरूफियत ही ऐसी हमने वीडियोस पे देखा आपके चल रहे होते हैं, आपके पॉडकास्ट चल रहे होते हैं। अच्छा फरहान साहब, गर्मी का जो मौसम है वो हाई ब्लड प्रेशर्स को प्रोवोक करता है। हाई ब्लड प्रेशर्स प्रोवोक करते हैं फालिज को, कहीं ना कहीं अटैक हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो क्या करना चाहिए हमें? पहले तो रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। पहले तो आप लोगों ने, आपकी टीम ने ये जो टॉपिक रखा है ये बड़ा ज़रूरी था, और ख़ास करके इस मौसम में। इसमें जो गलतियाँ हम करते हैं उसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो पानी की कमी, पानी का कम पीना। इससे क्या होता है, जब पानी कम पीते हैं तो इससे खुश्की बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। जब ड्राइनेस बढ़ती है तो फिर खून थिक होना शुरू होता है, गाढ़ा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से क्लॉड आ जाता है। जब भी आपके दिमाग में क्लॉड आएगा तो वहाँ पे आपका मसला बन जाएगा। अब इसमें दूसरी एक और भी बुनियादी वजह, बहुत बड़ी वजह, कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं। जब ठंडा पानी आप बहुत ज़्यादा पिएंगे, आप गर्मी से आए हैं, आते ही आपने फ़ौरन ठंडा पानी पी लिया, या गर्मी फुल लू से आप आ रहे हैं बाहर से, दर्जा हरारत 42, 45 पे था या 48 पे था, आपने आते ही नहा लिया ठंडे पानी से, दोनों सूरतों में क्या होगा, आपके अंदर सुकेड़ पैदा हो जाएगा। सर्दी से चीज़ों में सुकेड़ पैदा हो, जब सुकेड़ पैदा होगा उसकी वजह से भी क्लॉड आ सकता है। अब यहाँ पे जब इंसान के क्लॉड आ जाए उसे फालिज का अटैक हो जाता है, और फालिज के अटैक में अक्सर औकात ज़्यादातर
95% تقریباً بلڈ پریشر جب ہائی ہوتا ہے اس میں رائٹ سائڈ کا فالج ہوتا ہے، اس میں جو متاثر ہوتی ہے وہ لیفٹ سائڈ متاثر ہوتی ہے آپ کی، یہاں پہ ایک کلاڈ آئے گا لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ کا فالج ہو جائے گا۔ اچھا، لیفٹ سائڈ کے کلاٹ سے رائٹ سائڈ متاثر ہوتی ہے، اور رائٹ سائڈ کے کلاٹ سے لیفٹ سائڈ متاثر ہوتی ہے۔ یس، یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن بتائی ہے۔ ہاں جی، یہ بڑی ضروری، اور جب بھی آپ کا بلڈ شوٹ کرے گا اس میں 90% 95% آپ کو رائٹ سائڈ کا فالج ہوگا، اور رائٹ سائڈ کا فالج ہی نہیں ہوگا، آپ کی زبان جو ہے آپ سے بولا بھی نہیں جائے گا۔ یہی فالج ہوتا ہے جس میں انسان سے بولا بھی نہیں جاتا، بولنے سے بھی انسان چلا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو فالج ہو، نمنس شروع ہوئی ہے، فوری طور پہ اس کا ٹریٹمنٹ بڑا آسان ہے۔ اگر 24 گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد پھر اس کا علاج مشکل ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو حل یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ آپ کے گھر میں اگر شربت سندل پڑا ہوا ہے وہ پلا دیا جائے، شربت بزوری پڑا ہوا ہے وہ پلا دیا جائے، سونف اور سبز الائچی والا دودھ گرم کر کے ٹھنڈا کر کے اسے پلا دیا جائے، یا پھر ایک معجون ہوتی ہے جوارشی شاہی، اس کا ہم طریقہ بھی یہاں پہ بتا دیں گے آپ کو کیا اس میں استعمال ہوتا ہے، وہ اگر فوری طور پہ 1 چمچ کھلا دیا جائے تو میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں الحمدللہ جو ٹھیک ہوئے ہیں، پہلے دن ہی فالج ہوا ہے، فوری طور پہ ان کو جب دوائی دی گئی ہے فوری طور پہ ریلیف ہو گیا۔ بلکہ یہ تو ہو گئی ادویات، میرے پاس ایسے پیشنٹ بھی ہیں جب کبھی کسی جگہ پہ گئے ہیں، ایک جگہ پہ میں جنازے میں تھا تو اب اس کا بھائی کی جب ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد نا اس کا جنازہ تھا، جنازے میں اس کی طبیعت تھوڑی سی اپسٹ ہو گئی۔ اپسٹ کیا ہوئی کہ ہاتھ جو ہے کام کرنا اس کا چھوڑ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا نمنے سوری میرا ہاتھ کام کرنا چھوڑ رہا ہے، اور پورا دائیں سائڈ جو ہے نا وہ کھینچی جا رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی تھا، بلڈ پریشر۔ اور میں نے فوراً کہا آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے؟ کہتا ہوتا ہے لیکن وہ گولی بھی میری جیب میں نہیں ہے اس ٹائم۔ فوراً میں نے کیا کیا، نزدیک ایک شاپ تھی، میں نے وہاں سے ایپل کا جوس میں نے کہا یہ پکڑے، فوری طور پہ پئیں، وہ پیتے گئے، ٹھیک 5 سے 7 منٹ کے اندر اس کا بازو ہاتھ ہر چیز ورکی کر گئی۔ ہاں جی، یعنی کہ عام جوس، ایپل کا جوس یا کوئی بھی اس ٹائم آپ کو فریش جوس مل جاتا، یا کوئی نہیں تو ٹیٹرا بیگ بھی وقتی طور پہ دے دیا جائے تو فوری طور پہ طبیعت بحال ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا بلڈ پریشر فوراً نیچے چلا گیا، اور ایپل کے اندر یہ خاصیت ہے، تو وہ اس کی جان جو ہے وہ فالج ہونے کے خطرے سے بچ گیا۔ اب جو فالج والا پیشنٹ ہوتا ہے بیچارہ اتنا یہ پریشان ہوتا ہے، فالج والا خاص کر کے پیشنٹ جب بھی آپ اس کا پتہ لینے جائیں گے وہ زارو تار ہونا شروع کر دے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان ہے وہ زیادہ دیر تک لیٹ کے تھک جاتا ہے۔ اکثر ہمارے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی سنا ہوگا، بزرگ کیا دعا کرتے تھے، اللہ جب تک زندہ رکھیں بالکل صحیح سلامت، کسی کا محتاج نہ کریں۔ سنا وہ کیوں؟ کیونکہ محتاجی جو ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، انسان بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب آ جاتی ہیں لیفٹ سائڈ، اب جو رائٹ سائڈ کا فال ہے اس میں ہم جو غذائیں استعمال کریں گے وہ استعمال کریں گے دلیا، جو بہترین چیز ہے، ساگو دانہ بہترین چیز ہے، مربع بہی کا استعمال کر سکتی ہیں آپ ناشتے میں، دوپہر میں گھیا کدو، گھیا توری، ٹنڈے، حلوہ کدو، سبزیاں یہ استعمال کریں گے تو بہت اچھی ہیں۔ اچھا، سب سے خطرناک فالج رائٹ سائڈ کا ہوتا ہے کہ لیفٹ سائڈ کا ہوتا ہے؟ دونوں نہیں، آج ہم بات کریں گے ہماری طب کی روشنی میں 3 طرح کا فالج ہوتا ہے، رائٹ سائڈ، لیفٹ سائڈ، اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا اوپر والا حصہ صحیح کام کرتا ہے، نیچے والا دھڑ، نیچے والا دھڑ، یہ تینوں ہی خطرناک ہوتے ہیں، جو نیچے والا وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم لیفٹ سائڈ پہ۔ لیفٹ سائڈ کا فالج اکثر ہوتا ہے جب آپ کے اندر کمزوری بہت آ جاتی ہے، بلغم ریشہ بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بلغمی مزاج میں ہوتا ہے۔ رائٹ سائڈ کا صفراوی مزاج میں، یعنی کہ گرمی کی وجہ سے، جیسے ہی آپ نے ٹھنڈی چیزیں استعمال کی فوری طور پہ طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اور لیفٹ سائڈ والا یہ ہوتا ہے سردی کی وجہ سے، جب ایسے بزرگ افراد جن کے اندر کمزوری بہت ہو جاتی ہے، بلغم ریشہ بہت زیادہ بنتا ہے، یعنی کہ سردیوں میں ٹھنڈ لگ گئی، اس کی وجہ سے بھی فالج ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے بڑا آسان ہے، اگر فوری طور پہ ٹریٹمنٹ کیا جائے تو اس میں ازراکی، یہ 50 سٹور سے ایک بٹن ٹائپ مل جاتے ہیں ازراکی، آپ ان کو لے کے ہلکا سا آپ ریت لے لیں یا نمک لے لیں، ٹھیک ہے، یا ویسے انہیں ہلکا سا فرائی پان میں فرائی کر لیں، ٹھیک ہے۔ ویسے تیل والا، اب اس کا ریت والا طریقہ بڑا اچھا ہے، فرائی پان میں آپ تیل ریت ڈالیں، ریت ڈال کے اوپر وہ بٹن ڈال کے ہلکا سا بریاں کر لیں، بریاں کرنے کے بعد گرم کو آپ کوٹ لیں، یہ آپ کا پاؤڈر بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے کالی مرچ لینی ہے، ایک لمبی والی ہوتی ہے فلفل دراز، ایک ہوتی ہے چھوٹی کالی مرچ، تینوں چیزیں 50 گرام لے کے اس کا فائن پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول بھر لیں۔ اتنا کمال کا رزلٹ ہے، اگر لیفٹ سائڈ کا فالج آپ صبح و شام استعمال کروائیں تو فوری طور پہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دونوں صورتوں میں آپ نے بلڈ پریشر رائٹ ہو یا لیفٹ ہو، بلڈ پریشر کا دھیان رکھنا ہے۔
लेफ्ट साइड पे ब्लड प्रेशर लो होता है, राइट साइड पे ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसका बड़ा सादा सा आसान सा नुस्खा है। एक तो नुस्खा है कि उसमें आप संदल सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, छोटी चंदन ले लें 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची ले लें 50 ग्राम, उसके बाद ज़ीरा सफ़ेद ले लें 50 ग्राम और धनिया खुश्क ले लें 50 ग्राम। इनका फाइन पाउडर करके एक कैप्सूल 500 mg का सुबह शाम दें तो इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो फिर ही आपका पेशेंट रिकवर करेगा। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होगा तो फिर आपका पेशेंट जो है वो जल्द ठीक नहीं होगा। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि फालिज हो जाए किसी को, अगर आप कह रहे हैं राइट साइड का या लेफ्ट साइड का, कितना टाइम लग जाता है ठीक होने में? लोगों को मैंने देखा सालों साल लग जाते हैं, ये कोई कुछ महीने का प्रोसेस नहीं है, सालों साल वो लेटे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनका एक एक ऑर्गन जो है काम शुरू होता है, हरारत आती है, फिर थेरेपीज होती हैं, फिर वो उठना शुरू होता है। क्या ऐसा ही है? अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और, ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना मसला फालिज का, ये टाइम लेता है। कैसे अफराद जो परहेज़ नहीं करते, और फालिज का पेशेंट बहुत कम परहेज़ करता है। फालिज अक्सर औकात आपने देखा है, अगर कोई बंदा टेंशन में आ जाए, घर में किसी के साथ लड़ पड़े या बाज़ औकात बंदा बाहर किसी के साथ उलझ पड़े, बहुत सारे लोगों को तो ये गुस्से की वजह से होता है। किसी भी वजह से गुस्सा आया, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हुआ, क्लॉट आ गया, फौरी तौर पर तबीयत ठीक। और आप अक्सर देखें ऐसे अफराद जिनको फालिज होता है वो लेटे होते हैं लेकिन गुस्सा उनके अंदर बहुत होता है। क्योंकि मेरे पास पेशेंट आती हैं तो कंप्लेन पता क्या करते हैं उनके घर वाले, ये जब इन्हें फालिज हुआ था तब भी इनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा था, गुस्से में ये बोल रहे थे किसी बात पे तो इन्हें अटैक आ गया और उसके बाद उससे भी बढ़ गया। अब ऐसा पेशेंट जो है जब तक वो परहेज़ नहीं करेगा फास्ट फूड, जंक फूड या चाय का कसरत से इस्तेमाल, अगर वो सिगरेट नोशी या ऐसे कोई जो है नशावर चीज़ इस्तेमाल करता है, अगर इन चीज़ों से परहेज़ नहीं करेगा रिकवर कैसे होगा? अक्सर जो मैंने देखा राइस का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं छोड़ते, तो फिर आपका फालिज कैसे ठीक होगा? इसमें एहतियाती तदाबीर और परहेज़ बहुत ज़रूरी है। जब तक परहेज़ नहीं किया जाएगा पेशेंट रिकवर नहीं करेगा। ये सबसे ज़रूरी इसमें परहेज़ है। तो परहेज़ अगर किया जाए तो बहुत सारे पेशेंट हैं जो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं, कुछ 2 माह के अंदर, कुछ 3 माह के अंदर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो परहेज़ नहीं करते वो 5-5 साल 10-10 साल भी ठीक नहीं होते। अच्छा ये बताइएगा कि क्लॉट अगर पास हो जाए तो वो ठीक रहता है, और अगर क्लॉट ना पास हो तो वो कितना खतरनाक हो जाता है? देखिए, अगर क्लॉट पास नहीं होता तो बाजुकात शरियान फट जाती है, हेमरेज हो जाता है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है काम। तो इसलिए क्लॉट अगर पास हो जाए, वो निकल गया, उसके बाद क्या होता है कि हम ऐसी अद्वियात देते हैं जिससे खून की सर्कुलेशन तेज़ रहे। ऐसे पेशेंट को शुगर, और ख़ास करके शुगर वाला पेशेंट इस पर बड़ा जल्दी शिकार होता है। ब्लड प्रेशर जिसका अक्सर हाई रहता है वो शिकार होता है, ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा लो रहता है तो वो इसका शिकार होता है, या कॉन्स्टिपेशन जिसको अक्सर ही बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहे वो इसका शिकार होता है, या कोलेस्ट्रॉल जिसका बहुत ज़्यादा रहता हो। तो ये जो 4, 5, 6 बीमारियाँ हैं, अगर इनको आप बिल्कुल देखते रहें, जज करते रहें, अपने टेस्ट वगैरह करवाते रहें, ये अगर चीज़ें सारी बैलेंस रहेंगी तो फिर आपके ख़तरात जो है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं फालिज होने के, आपको फालिज नहीं होगा। इससे कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा किरदार है। कोलेस्ट्रॉल जब खून आपका गाढ़ा होगा तो गाढ़ा होने से आगे मसाइल पैदा होंगे, क्लॉट आएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर जिनको हैं और जो मेडिसिन खाते हैं, बहुत मतलब कि हर रोज़ उनको गोली खानी पड़ती है, गोली खाने के बावजूद भी उनको जो है फालिज हो सकता है अगर अटैक हो जाए तो? बिल्कुल हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर की आप मुसलसल टैबलेट इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद खून को गाढ़ा करती है, और खून को गाढ़ा करने के बाद ये क्लॉट पैदा करेगी। बल्कि मुसलसल ब्लड प्रेशर की दवाई इस्तेमाल करना किडनी के लिए बड़ा नुकसानदेह है, वो गुर्दों के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर देती है। तो आप कभी भी देखें ऐसा पेशेंट जो डायलिसिस पे होगा या क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ा होगा, उसके पीछे हिस्ट्री लें, वो बड़े अरसे से ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा होगा। तो ब्लड प्रेशर की दवाई कोई भी है मुसलसल, वो हर्बल हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथ हो, कोई भी दवाई मुसलसल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उसकी बुनियादी वजह है कि हम कोई खुराक ही मुसलसल लेना शुरू कर देना। एक बंदा डेली चिकन खा रहा है या मटन खा रहा है तो रोजाना खाने से उसकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, बदलेगा, सब्जियां भी खाएगा, राइस भी खाएगा, चीज़ों को बदलेगा। इसी तरह अद्वियात जो है, कोई भी दवाई मुसलसल खाना ये भी फालिज का बाइस बन सकता है।
जो लोग जो है ऑक्यूपंक्चर्स की तरफ जाते हैं, हजामा की तरफ जाते हैं, क्या ये जो टेक्निक्स हैं ये मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं? हिजामा में बेहतरीन इलाज मौजूद है। अगर पैरालाइज हुआ है तो उसका पेशेंट जो है अगर हिजामा करवाएगा, हिजामा करने वाला मुस्तनद तबीब होगा तो इससे बड़ी जल्दी रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि हिजामा करने से खून की सर्कुलेशन फौरी तौर पे बहाल हो जाती है। अगर हिजामा कर रहे हैं तो पहले आप तो थोड़ा सा आप मसाज करें, फिजियोथेरापी थोड़ी सी करके उसके बाद आप हिजामा करें, ऑयल थेरापी के बाद तो यकीन करें हिजामा करवाने से भी फालिज का मरीज जो है बड़ी जल्दी रिकवर कर जाता है। अच्छा, हमने देखा है, बिल्कुल मैं आपसे बात भी करूंगी मजीद। हकीम साहब छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं और हम आज डिस्कस कर रहे हैं फालिज के पेशेंट्स को, तो आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स, फालिज के हवाले से बात कर रहे हैं और हकीम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हकीम साहब, हम बात कर रहे थे कि निचले धड़ का जो फालिज है उसके मसाइल क्या हो जाते हैं, क्योंकि वो धड़ ऐसा है जहाँ ऑफ कोर्स हमारे लिए सबसे मुश्किल है, चलना, उठना, बैठना, इवन कि बाथरूम जाना मुश्किल है, तो वो कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं? अच्छा, जो निचले धड़ का फालिज होता है ना, इसमें होता क्या है कि ये आम पेशेंट नहीं होता। इस पेशेंट को पहले ड्राइनेस होगी, ड्राइनेस बढ़ते बढ़ते खुश्की बढ़ते बढ़ते फिर ये कब्ज़ का पेशेंट बन जाता है। स्टूल इसे सख्त आना शुरू होता है, बाज़-औक़ात आता ही नहीं है। इसके ऊपर तवज्जो नहीं देता, जब तवज्जो नहीं देता तो कुछ अर्सा ऐसे चलते 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 फिर ड्राइनेस इतनी बढ़ जाती है, जो L4, L5, S1 इसके अंदर ना गैप आना शुरू हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है। अब हमारा सारा सिस्टम तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ है, जैसे ही वो अकड़ाव आता है वो उसको दबाना शुरू कर देती है। अब देखें, कभी भी वो नर्व्स हल्की सी भी उसको प्रेस किया जाए तो आपकी एक टांग में दर्द शुरू हो जाता है, जिसे हम शैटिका पेन कहते हैं। अगर उसका थोड़ा सा और दबाव आ जाए तो दोनों टांगों पे आपको पेन शुरू हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर वो ज़्यादा दबाव पड़ जाए तो फिर नमनस शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद निचला हिस्सा काम करना ही छोड़ देता है। तो इसलिए हमेशा ये याद रखें, ऐसे पेशेंट को खून गाढ़ा ना होने दें, कॉन्स्टिपेशन ना होने दें। उसके लिए जो हम एक नुस्खा रिकमेंड करते हैं उसमें है तेज़ पत्ता है, राई है, गंधक आंवला सार है, अजवाइन है। ये तीन चीज़ें जो है इसका अगर फाइन पाउडर करके इसका इस्तेमाल किया जाए चम्मच का चौथाई हिस्सा सुबह शाम, तो कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। लेकिन ऐसे पेशेंट को साथ हिजामा ऑयल थेरापी ज़रूर करवानी चाहिए ताकि इससे आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाए। और ऐसे पेशेंट को चाय, कॉफ़ी, ठंडा पानी, मैदे वाली चीज़ बिल्कुल बंद करनी चाहिए और ऑयली चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें तर और गर्म चीज़ें या गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उससे ये पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी रिकवर कर लेता है। अच्छा, आपने पहले बताया था कि हकीमी ज़बान में ये जो ड्राइनेस वाले पेशेंट्स होते हैं ये कौन से होते हैं, जो पेशेंट्स एसिडिक होते हैं वो कौन से होते हैं, और ये जो तर और खुश्क का क्या मिजाज, क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, आपने बात उस साइड पे लगी। हिकमत में मिजाज होता है इंसान का, जैसे आप कुल कायनात देखें तो 4 चीज़ों से बनी है, आग, हवा, पानी, मिट्टी, मेन अनासर ये हैं, उसके बाद आगे हैं। इसी तरह जो इंसान रब ने बनाया है उसके अंदर भी ये 4 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, आग, पानी, हवा और मिट्टी। अब इंसान का जो आगे मिजाज है उसके अंदर है गर्मी, खुश्की, सर्दी, तरी, चारों चीज़ें इंसान के अंदर पाई जाती हैं। और इंसान का जो अखलात है, खून है, बलगम है, सफरा है और सौदा है, 4 चीज़ों से मिलकर ये इंसान कंप्लीट होता है। अब ये जो रब ने एक बैलेंस मुकर्रर किया है, बीमारी क्या है, इनका अनबैलेंस होना, जो रब ने चीज़ें पैदा की हैं, अगर आपके अंदर रतूबात की ज़्यादती हो गई है तो आपके अंदर ठंडक आ जाएगी, यूरिन ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा, स्टूल आपको सही से नहीं आएगा, जो खाएंगे उसी तरह ही स्टूल आ जाएगा। अगर इसी तरह ऐसा जो पेशेंट होता है उसके अंदर नकाहत कमज़ोरी आ जाती है, सुस्ती काहली आ जाती है, दिल कमज़ोर हो जाता है, फैसला करने की कुव्वत कम हो जाती है और ज़ुबान का रंग भी सफ़ेद हो जाता है, ऐसा पेशेंट जाके फिर लेफ्ट साइड का फालिज का शिकार भी हो सकता है कभी। ठीक है। इसी तरह अगर ऐसा पेशेंट उसके अंदर सौदा, खुश्की की ज़्यादती हो जाए। अब खुश्की की ज़्यादती क्या होती है, इससे इंसान को एक तो स्टूल सख्त आना शुरू होता है,
قبض کا مریض ہو جاتا ہے. پھر اسے جب یورین آئے گا وہ بھی کم آئے گا. اس کے بعد ایسے پیشنٹ کو کیا ہوگا, کانسٹیپیشن کے ساتھ ساتھ پٹھوں کا کھچاؤ شروع ہو جائے گا, کلاڈ یعنی کہ دل کے وال بند ہونا شروع ہو جائیں گے, کسی بھی وقت یہ مسئلہ بن سکتا ہے, پائلز ہو جاتی ہے, بعض اوقات گلٹیاں بن جاتی ہیں. ایسا پیشنٹ کینسر کی طرف چلا جاتا ہے. اگر خشکی سوداب بڑھ جائے, کیونکہ یہ ہر چیز کو جلا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں زبان بھی اکثر لوگوں کی سائڈوں سے بلیک ہو جاتی ہے اور بعضوں کا سرخی مائل ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح کسی پیشنٹ کے اندر صفرا کی زیادتی ہو جائے, بائل جو جگر پیدا کرتا ہے, اگر گرمی کی زیادتی ہو جائے تو انسان کے اندر کیا آتا ہے کہ ایک تو جتنے بھی گلینڈز ہیں ان کے اوپر سوزش آ جاتی ہے. اس کے ساتھ جب بھی وہ یورین کرے گا اسے بازو کا جلن کے ساتھ آئے گا, بازو کا رک ہی آئے گا, چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جائے گا, آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جائیں گی, اور سٹول جب کرے گا تو اکثر پیٹ میں درد ہوگی تو سٹول کرنے جائے گا, پیٹ میں وٹ ہوگا تو وہ واش روم جائے گا. ایسے پیشنٹ کے اندر سستی کاہلی آ جاتی ہے, بیٹھا اس کا دل کرے گا میں ٹیک لگا لوں, لیٹ جاؤں, سستی کاہلی, ہڈیوں میں بخار آنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح چوتھی چیز ہے خون کی زیادتی. اب اکثر ایسے لوگ دیتی ہیں پٹھوں کے اوپر سوزش آ جاتی ہے, بازو کا دانے نکل آتے ہیں, کئیوں کی اکثر آپ دیکھتے ہیں یہ چیز ریڈ ہو جاتی ہے, چہرہ سرخ ہونا شروع ہوتا ہے بہت زیادہ, اور خون ان کا بہت زیادہ گاڑھا ہو جاتا ہے, جسم پہ دانے بننا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے پیشنٹ کے خون کے اندر زیادتی بڑھ جاتی ہے. تو طب جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ ان کا بیلنس, اگر ان کا بیلنس ٹھیک ہے تو انسان بالکل فٹ ہے, نہیں تو جو تحریک اس میں بڑھے گی وہ مرض اس کے اندر آ جائیں گے. پھر کیا کرتے ہیں, دوسری تحریک کو بڑھا کر اس کو کم کر کے لیول کرتے ہیں. یہ صحت ہے. اچھا, فالج میں طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے, پانی کتنا پینا چاہیے, ورزش کتنی کرنی چاہیے, اور ڈائٹ؟ اچھا, یہاں پہ نا فالج میں ایک چیز یاد رکھیں, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نا صرف مساج کہتے ہیں جی آپ تیل کی مالش کریجئے, حالانکہ تیل کی مالش کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. ہاں, جب آپ کا فالج ختم ہو جائے اس کے بعد آپ آئل کا مساج کریں تو وہ جو پٹھے آپ کے ڈیمیج ہو چکے ہیں, کمزور ہو چکے ہیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن آپ فالج آپ کو ہوا ہے تو فوری طور پہ آپ اس کی مالشیں شروع کر دیں, کیونکہ یہ مرض دماغ کا ہے. تو آپ علاج کریں گے کلاڈ کا, آپ خون کی سرکولیشن کو بہتر کریں گے. اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اس کو پورا کریں گے تو پھر آپ کا فالج ٹھیک ہو جائے گا. فالج والے پیشنٹ کو چاہیے اس کو فالج رائٹ سائڈ کا ہے یا لیفٹ سائڈ کا ہے, کسی بھی اچھے مستند طبیب کے پاس جائے, اس سے اپنا ڈائٹ پلان لکھوائے. ایسے پیشنٹ کو چاہیے سادہ غذا کھائے اور کوشش کرے کافی, چائے, ٹھنڈا پانی, کولڈ ڈرنک, فاسٹ فوڈ, جنک فوڈ, میدے والی چیز, یہ تو ہر طرح کا فالج والا پیشنٹ چھوڑ دے. سادہ کھائے. سادہ چیزوں میں کیا ہے, سبزیاں ہیں, پھل ہے, سلاد ہے. اگر تو رائٹ سائڈ کا فالج ہے اس کے لیے بہترین غذا دلیا جو ہے. دلیا جو بڑی جلدی رائٹ سائڈ کے فالج کو کور کرتا ہے. اگر لیفٹ سائڈ کا فالج ہے اس کے لیے اکثر جو آپ نے بات سنی ہے, کسی کو فالج ہو جائے کہتے ہیں اسے کبوتر کھلاؤ, جنگلی کبوتر لا کے کھلاؤ, اسے بکرے کا گوشت کھلاؤ, مٹن کھلاؤ. تو وہ لیفٹ سائڈ کا فالج ہے, اس میں آپ مرغن چیزیں کون سی کھلائیں گے, بکرے کا گوشت کھلا دیں, دیسی مرغی کھلا دیں, کبوتر کھلا دیں, ایسی چیزیں کھلائیں, اس کا شوربہ, اس کی یخنی دیں گے, وہ پیشنٹ جلدی ریکور کر جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہی غلطی کر دی رائٹ سائڈ کے فالج میں, آپ نے گوشت, کبوتر, اس طرح کی چیزیں کھلائی تو آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو کے آپ کا مرض اور بڑھ جائے گا. اچھا, لیفٹ سائڈ کی فالج میں دل پہ کتنا اثر آتا ہے؟ دیکھیں, دونوں صورتوں میں دل کو نقصان تو ہوتا ہے. اگر رائٹ سائڈ پہ تو بلڈ پریشر آپ کا ہائی رہے گا تو دل تو نقصان میں ہے. اگر لیفٹ سائڈ کا ہے تو اس میں بھی کلاڈ جو ہے وہ برحال ہر حالت میں نقصان دیتا ہے. آپ فالج والا جو مریض ہوتا ہے اکثر اسے دل کا اٹیک بھی ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایسے پیشنٹ کو ایسی دوائی ضرور دی جاتی ہے جس کے خون کی سرکولیشن تیز رہے. اچھا حکیم صاحب, جو لوگ الکوہول زیادہ کنزیوم کرتے ہیں ان کو سب سے زیادہ دیکھا ہے کہ فالج کا اٹیک بہت زیادہ ہوا ہے. بالکل ایسا, میں کافی لوگوں کو جانتی ہوں. بالکل. تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ الکوہول میں زیادتی اسے کنزیوم کرنا؟ بالکل صحیح آپ نے کہا, الکوہل سے بڑی جلدی فالج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور الکوہل کا استعمال یا کوئی بھی ایسی نشاور آپ چیز استعمال کرتے ہیں, جیسے اس میں اور بھی نشاور چیزیں آتی ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے جتنے بھی پٹھے ہیں وہ سن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب وہ سلو ہوتی جاتی ہے, ان کی ورکنگ ڈیمیج ہوتے جاتی ہیں, اس کے بعد خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب خون گاڑھا ہوتا ہے تو وہ کلاڈ جو ہے وہ دماغ میں
رک جاتا ہے جس کی وجہ سے فالج ہوتا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کم کرے. آپ بعض اوقات مشقت کا کام بہت زیادہ کرتے ہیں, نیند پوری نہیں کرتے, تو نیند کی وجہ سے جو آپ کے مسل جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی سبب بن جاتا ہے. بعض اوقات آپ نیند نہیں پوری لے رہے تو یہ بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے نشاور چیزیں تو فالج والا مریض فوری طور پہ چھوڑ دے, اس میں تو کمی بیشی. بعض اوقات فالج والا مریض آپ نے دیکھا اسے پیسے رکھے نا, اس 100 کا نوٹ 200 کا نوٹ, وہ پیسے نہیں پکڑ سکتا. کیوں؟ اس کی مٹھی بند نہیں ہوگی. حکیم صاحب ہم اس پہ بات کریں گے, ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. فالج کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں جن کے ہائی بلڈ پریشرز ہیں, اللہ نہ کرے کبھی نہ کبھی ان کو کوئی اٹیک ہو جائے, تو اس سے پہلے احتیاط کیا کرنی آج ہمیں بتا رہے ہیں حکیم حنیف صاحب. حنیف صاحب ہم نے یہ دیکھا ہے جن کو فالج ہو جاتا ہے اکثر وہ پیمپرز پہ چلے جاتے ہیں, خوراک کی نالیوں کو لگا دیتے ہیں, اور صرف وہ دیکھ سک رہے ہوتے ہیں, نہ وہ ہل سک رہے ہوتے ہیں, نہ وہ کچھ بول سک رہے ہوتے ہیں, سن سک رہے ہوتے ہیں, اور آنکھوں میں ان کے کبھی نہ کبھی ہم نے دیکھے آنسو ہیں, کیونکہ میں نے ایسے کافی لوگوں کو جانتی ہوں. تو ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے, اور اگر وہ کمپلیٹلی طور پہ صحت یاب ہو جائیں پھر بھی کون سی ایسی چیزیں جو کہ رہ جاتی ہیں؟ دو چیزیں نا یاد رکھیں. ایک تو جب کمپلیٹ صحیح ہو جائیں تو پھر الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اچھا, اس اسٹیج سے واپس آئے آ جاتی ہیں. میں سمجھتا ہوں ایسا پیشنٹ جب آپ کے گھر میں ہو تو اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے کہ اس کی خدمت کر کے آپ جنت کے حقدار بن جائیں. لیکن یہاں معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بوجھ سمجھا جاتا ہے. اسی لیے تو جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ جب تک زندہ رکھے تو بالکل سلامتی والی زندگی دے, کسی کا محتاج نہ کرے. محتاجی اتنی بری ہے, ایک کام آپ خود سے کر رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات پھر آپ کو وہ کام کوئی کر کے دیتا ہے, پھر آپ کو پانی چاہیے, آپ کو کچھ چاہیے, آپ محتاج ہیں. آپ نے واش روم جانا, آپ محتاج ہیں, ہر کام میں آپ محتاج ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے محتاجی کی. پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ جو گھر والے ہیں ان کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ جو فالج والا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ذاتی طور پہ میں نے دیکھا اپنی لائف میں جتنے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں, فالج والا مریض جتنا روتا ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں روتا, کیونکہ وہ اپنے اعضاء کو دیکھ کے نا وہ بیچارہ سوچ کے روتا رہتا ہے. یہاں میں اس کے لیے بھی گزارش کروں گا جو فالج کا پیشنٹ ہو, دیکھیں شفا دینی ہے رب نے, وہ علاج کروائے, اچھی جگہ سے علاج کروانے کے ساتھ ساتھ دیکھیں وہ لیٹا ہوا ہے, اللہ نے اسے بھی موقع دیا ہے. ایک دیکھیں نا زندگی اس کی ہے, اللہ نے اسے موقع دیا زندگی میں اپنے گناہ بخشوا لو. تو وہ کیا کرے کہ وہ رب سے معافی مانگے, جن کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ان سے معافی مانگے. اچھا آپ نے ایک چیز نوٹ کیا, فالج ویسے فالج کسی کو بھی ہو سکتا ہے, لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اگر کسی نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو تو اللہ تعالیٰ کوئی بھی بیماری دنیا میں لگا دیتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم معافی مانگنی چاہیے. پتہ نہیں ہم سے کس ٹائم پہ کون سی غلطی ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو کہ بہت بری ہوتی ہے, اس کی پھر ہمیں پنشمنٹ رب پھر دنیا میں دے دیتا ہے. اور بعض اوقات ایسے ہم نے لوگ دیکھے ہیں جنہیں دنیا میں بہت زیادہ آزمائش آئی, لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے, اگلے رستے آسان کر دیتا ہے. یہاں پہ اسے تکلیفیں آ جاتی ہیں, اور ایسے بندے کو اس بات کے اوپر شکر بھی کرنا چاہیے رب کا اس حال میں بھی کہ رب نے زندگی دی ہے, استغفار کرے, رب سے معافی مانگے, اور ایسا پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے. اور ایک نہیں بہت سارے پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہیں. صرف تھوڑی سی غلطی یہاں پہ میں کہوں گا کہ جیسے ہی نمنس شروع ہو, آپ کی رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ ہلکا سا کام چھوڑ رہی ہے, فوری طور پہ آپ کسی اچھے معالج کے پاس, یا فوری طور پہ جگہ جگہ ہاسپٹل موجود ہیں. آج کل تو وہ انجیکشن آیا ہوا کہ اگر آپ 24 گھنٹے کے اندر لگوا لیں تو اس سے خون کی سرکولیشن فوراً تیز ہو کے کلاٹ نکل جاتا ہے. تو خدارا کبھی بھی ایسا مسئلہ ہو اس کو ایسا نہ کریں کہ ٹوٹکوں پہ رکھیں, فوری طور پہ خالی ٹوٹکوں کے ساتھ تو نہیں نگرانی, لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے. اچھا فالج والے پیشنٹ کو کیا روزانہ دینا چاہیے, کون سی ایسی ریمیڈی ہے جو آپ کہتے ہیں کہ وہ کہ ان کے لیے فائدے مند ہوگی؟ اچھا یہاں پہ نا ایک اس کی بات یہاں پہ چھوٹی سی آپ کی اس میں بات ہو رہی تھی, دو چیزیں رہ گئی تھی اس میں. بعض اوقات آپ نے دیکھا فالج والا پیشنٹ, اس کے سامنے آپ 500 کا نوٹ یا 1000 کا نوٹ رکھ دیں, اسے کہیں یہ اٹھا لو تو آپ کا ہی ہے, اسے اٹھایا ہی نہیں جائے گا, کیونکہ
آپ کے جب عضلات کے اندر اعصاب کے اندر یہ تحلیل واقع ہو چکی ہے تو آپ کا ہاتھ تو لٹکا رہے گا, بند ہی نہیں ہوگا. تو کچھ پیشنٹ میرے پاس ایسے آتے ہیں جن کا ہاتھ ایسے مڑا ہوا تو وہ دو بندے پکڑ کے سیدھا بھی کریں تو سیدھا نہیں ہوتا. اب ایک کے جسم ہے اکڑاؤ, ایک کے جسم میں تحلیل ہے. اب تحلیل کا علاج جب ہم کریں گے تو اس میں ہم کیا کریں گے, زیرہ سفید, سونڈ, اور اس میں ساتھ ہم سرنجہ شیری, زیرہ سفید, سونڈ اور سرنجہ شیری, 3 چیزیں لے لیں. اس کا فائن پاؤڈر کر کے 1 مہینہ کھلا دیں. ایسا پیشنٹ جس سے پیسے نہیں پکڑے جا رہے تھے وہ پیسے پکڑنے شروع کر دے گا, اس کی تحلیل ختم ہو جائے گی. اور اگر جو پیشنٹ دوسرا اکڑاؤ والا, اس کے لیے کیا ہے؟ اچھا, اس کے لیے ہے اگر اکڑاؤ ہے, ریٹھا چھلکا, بڑا کمال کا اس کا رزلٹ ہے. اس کا چھلکا لے لیں 50 گرام, گندک آملہ سار مل جاتی ہے وہ بھی 50 گرام, اور تما بھی 50 گرام. اچھا, کتنا سستا نسخہ ہے, لیکن اگر اس کا مسلسل استعمال 3 ماہ کروا دیا جائے تو ایسے افراد جن کے ہاتھ ایسے بالکل مڑے ہوئے ہیں, صرف میں نے ساتھ بتایا کہ پرہیز کریں تو ان کے ہاتھ ایسے انگلیاں کھل جائیں گی اور ہاتھ ان کا بالکل صحیح اور ورکنگ کرنا استعمال شروع کر کیسے دے گا. کرانا ہے, صبح دوپہر؟ اچھا, اس کا 1 کیپسول صبح, 1 شام, دونوں جو میں نے بتائے ہیں نسخے, 1 کیپسول صبح اور 1 شام اس کا استعمال کروائیں گے. شرط میں نے بتائی ہے, ایسا پیشنٹ جس کا ہاتھ ایسے اکڑاؤ میں ہو, چھلکا ریٹھا, تما اور گندک آملہ سار, یہ بہترین اس کے لیے ہے. 500 mg کا کیپسول اسے صبح شام 1 دیا جائے عام تازہ پانی کے ساتھ, تو 3 ماہ میں ہاتھ اس کا بالکل ایسے ورکنگ کرنا شروع کر دے گا. اور مالش کرنا کتنی ضروری ہے؟ اچھا, مالش بہت اچھی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالش تو عام روٹین میں بھی کرنی چاہیے. جیسے پہلے ہماری مائیں بچوں کو کرتی تھیں, ہفتے میں 1-2 دفعہ مالش کر کے دھوپ میں بٹھاتی تھیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو پٹھے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. پہلے بزرگوں کی بھی مالش کی جاتی تھی جمعے کے جمعے, ان سے فائدہ ہوتا تھا. مالش کرنی چاہیے, لیکن یہ سمجھنا کہ فالج کا علاج مالش ہے, یہ غلط ہے. اس نے جو پٹھوں کو ڈیمیج کیا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے, بہتر کرنے کے لیے مالش کروانی چاہیے. اگر مالش کرنی ہو تو بڑا کمال کا میں آپ کو آئل ایک بتا دیتا ہوں جو فالج کے مریضوں کے لیے بھی بڑا بہترین ہے. چوٹ لگ جائے, درد ہو, موچ آ جائے, بہترین ہے. اس میں کیا کرنا ہے, مچھلی کا تیل لے لیں 50 گرام, تارپین لے لیں 20 گرام, اولیو آئل لے لیں 50 گرام, تلوں کا تیل لے لیں 50 گرام, یہ سارے, اور روغن بادام لے لیں 50 گرام. یہ 5 آئل لے کے اسے مکس کر لیں. مکس کرنے کے بعد ہلکی دھوپ میں بیٹھ کے اس کا اگر مساج کیا جائے تو کمال کا رزلٹ ہے. ایسے پیشنٹ جو مہروں کے مریض ہیں یا کمر کے مریض ہیں, ان کے لیے بھی یہ والا جو آئل ہے بڑا کمال کا ہے, فوری طور پہ ریلیف دے گا انہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ حکیم صاحب آج ہمارے ساتھ موجود تھے. فالج کے حوالے سے ہم نے کمپلیٹ آج انفارمیٹیو سیگمنٹ کیا ہے. فالج کے مریض جو ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بوجھ بن چکے ہیں پورے خاندان کے اوپر, لیکن جس طریقے سے حکیم صاحب نے بتایا ہے کہ اگر آپ واقعی ثواب کمانا چاہتے ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں, تو ایسے مریضوں کی بالکل خدمت کرنی چاہیے اور ان کو یہ احساس نہیں دلانا چاہیے کہ وہ واقعی اس دنیا کے اوپر بوجھ ہیں. اور اگر آپ فالج سے واقعی بچنا چاہتے ہیں اور گرمی کا سیزن ہے تو آپ کو احتیاطی تدابیر ضرور کرنی ہے, جس طرح حکیم صاحب نے بولا ہے کہ کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کون سی ریمیڈیز استعمال کرنی ہے, پانی کی مقدار پوری رکھنی ہے, اور اپنا جو آپ کا ایک باڈی کا اسٹیٹا ہے جس میں خشکی ہے, تر ہے, وہ تمام چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے. آج کا شو کیسا لگا, اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہمارے سوشل پیجز پہ جائیں, نیو پاکستان کے پیج پہ جا کے ہمارا کمپلیٹ سیگمنٹ دیکھ سکتے ہیں, اور ملیں گے کل. اپنی ہوسٹ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.